بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ 3 الفاظ ضرور پڑھ لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 فرشتے ثواب لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ حضرت رافع بن رافع فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھنے سے پہلے یہ 3 الفاظ دہرائے گا اس کو 70 مقبول حج کا ثواب ہوگا اور کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، پر غیروں کے لیے بھی اس میں کچھ کم درس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقصد پیار، محبت، انصار اور قربانی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی طرح شجاعت، بہادری، ثابت قدمی، وقار میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ خوش اخلاق، زندہ دل، شگفتہ مزاج، شرم و حیات، صبر و شکر، رحم و کریم اور درگزر کا نمونہ انسانیت نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے، اور وہ عمل کرنے کے لیے طریق صفات کی زینت بنانے کے لیے یعنی انسان کی انسانیت کی معراج پر پہنچانے کے لیے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے تو محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتے ہی تھے، لیکن غیر بھی آپ کے رحم و کرم سے محروم نہ رہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بستر سے آہستہ اٹھتے اور نہایت آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے، اس لیے ایسا کرتے تھے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ خادم درباری نبوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں جب خدمت میں حاضر ہوا تھا اس وقت میری عمر صرف 8 برس کی تھی۔ اس کے بعد 10 سال تک ملازمت کا شرف حاصل رہا، لیکن اس پوری مدت میں کسی کام کے خراب ہونے پر آپ نے کبھی اف تک نہ کی اور نہ یہ کبھی کہا کہ یہ کام کیوں کیا ہے، وہ کام کیوں ہے۔ یہ تو اپنوں کی بات ہے، غیروں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے نہایتی رحم والا معاملہ کیا اور ہمیشہ ان سے اچھا سلوک کیا، جس کی گواہی غیروں نے دی ہے۔ عہد کا میدان ہے، لات منات کے پجاریوں سے جنگ ہو رہی ہے، دشمنان خدا زمین پر اکڑ رہے ہیں، اللہ وحد کہنے والوں کا صفایا کرنے کے لیے ایک اکٹھے ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی پیاسی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ان سب کے لیے بڑی نفرت کی چیز ہے۔ ایمان و کفر کے فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے، اتنے میں ایک شکی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، چہرہ انور زخمی ہو گیا، خود کے 2 ہلکے رخسار مبارک میں گھس گئے اور اتنے اندر اتر گئے کہ حضرت عبیدہ بن جراح نے بمشکل انہیں دانتوں سے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سے مسلسل خون جاری تھا، درد و کرب سے آپ بے چین تھے۔ اس انسان میں اصحابی اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیتے تاکہ یہ اپنے کفر کردار تک پہنچ جاتے، لیکن قربان جائیں اس ذات پر کہ جس نے سب کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں لعنت یا بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ راہ راست پر بلانے کے لیے آیا ہوں، اور خدا نے مجھے سراپہ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، یا باری تعالیٰ میری قوم کو بخش دے اور ان کو راست کی ہدایت فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ ہجرت 4 سال غزوہ ذات الرقہ پیش آیا۔ اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب اکرام سے الگ ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آرام فرما رہے تھے۔ دشمن خدا غور سے بن حارث آدم کا اور قتل کے ادارے سے تلوار سونپ لی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غصتانہ سوال کیا، اب بتاؤ میرے ہاتھ سے تجھ کو کون بچا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ۔ یہ قدرت خداوندی سمجھے، یہ واقعہ ہوا کہ تلوار دشمن کے ہاتھ میں تھم نہ سکی، زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی لی اور دریافت کیا، اب بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ دشمن خدا قدرت پر کہاں یقین تھا؟ اس نے کہا، کوئی نہیں، البتہ آپ عمدہ بدلہ لینے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ آپ نے اس جانی دشمن کو معاف کر دیا۔ آپ کے اس درگزر سے معاف
متاثر ہوا۔ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو ان لوگوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہترین ذات اقدس کے پاس سے ہو آیا ہوں۔ بالآخر یہی قصہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ خادم دربار نبوت حضرت مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نقاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر زیب تن فرمائی تھی جس کی کور موٹی تھی۔ ایک عربی آدم کا اور چادر کا کنارہ پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا کہ چادر کی کور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اور شانوں پر نشان پڑ گیا۔ آپ اس کی طرف متوجہ تو اس نے بدگمانہ لہجے میں کہا خدا کا دیا ہوا مال جو تیرے پاس ہے اس میں سے میرے دونوں اونٹوں پر لاد دے اور یہ بھی سن لے جو کچھ تو مجھے دے گا وہ تیرے یا تیرے باپ کا مال نہیں۔ اس بدو کی تکلیف اور گستاخانہ آپ نے سنی اور آپ اپنی جگہ بالکل خاموش رہے۔ اسے صرف اتنا ہی کہا کہ بے شک اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، مگر تو بتا کیا تیرے ساتھ وہی سلوک کیا جو تو نے میرے ساتھ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے بے باک ہو کر کہا اس لیے کہ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ یہ سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی اور آپ نے حکم دیا کہ اس کو اونٹ پر دو اور ایک کھجور کی بوریاں لاد دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آنکھیں کھولیں۔ ابتدائی نبوت ہی سے اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اتنا ستایا کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حاصل یہ کہ قریش مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تھے، اس لیے فتح مکہ کے وقت سب کو یقین تھا کہ ان کی ایک ایک نشستہ حرکتوں کا بدلہ لیا جائے گا، ان کی سابقہ خطائیں تباہی بربادی کا سبب بن جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے تو کسی کو کچھ نہ کہا بلکہ سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور ہندا کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ کے محترم چچا کے ناک کان کاٹ کر چبایا تھا اور ان کے لاش کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں۔ آپ نے عمیر بن وہاب کو بھی معاف کیا جس نے اپنی تلوار میں زہر میں بجھا کر آپ کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا تھا۔ آپ نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے تھے کہ میں تم سے برا برتاؤ کروں گا؟ انہوں نے کہا اچھا کیوں کہ آپ مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج بھی میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت رافع بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمع اللہ لمن حمدہ۔ آپ کے مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے ذرا بلند آواز سے کہا اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریفیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کس شخص نے ابھی کچھ کلام کیا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کس آدمی نے نماز میں کلام کیا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 20 سے زائد فرشتے اس کلمے کی طرف لپکے تھے کہ کون انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم کو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خضری رحمۃ اللہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے امور کی طرف نہ کروں کہ اللہ جن کے ذریعے خطاؤں کو معاف کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپسندیدہ جگہوں کے باوجود مکمل وضو کرنا، ان مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تم سے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک نماز ادا کر کے اسی جائے نماز میں دوسری نماز کے لیے انتظار میں
بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سروں کو برابر اور سیدھا کیا کرو اور شفاف کو پر کر دیا کرو، بے شک میں تم کو اپنے پیچھے دیکھتا ہوں۔ جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع میں کرے تم رکوع کرو، اور جب وہ سامع اللہ لمن کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ بے شک مردوں کی بہترین صف اگلی صف ہے اور عورتوں کو بہترین صف پچھلی صف ہے، اور ان کی بری ترین صف اگلی صف ہے۔ اے عورتوں کی جماعت، جب مرد سجدے میں جائیں تم اپنی نظریں نیچی رکھا کرو تاکہ ان کے ذات چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی شرمگاہوں کو نہ دے سکیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصے میں نبی عمر بن عوف کے ہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بخارا کو کربلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے آئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفاری پر تشریف فرما ہیں، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو یعقوب کے گھر کے سامنے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھا کر لیتے تھے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو بخارا کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر فرمایا کہ اے بنو بخارا، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ پھر آپ نے مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو بخارا کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ اے بنو بخارا، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا، یہاں مشرکین کی قبریں اس باغ کے ایک ویران جگہ تھیں اور کچھ کھجوروں کے درخت بھی تھے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو کھودوا دیا، ویرانے کو صاف اور برابر کروا دیا اور درختوں کو کٹوا ان لکڑیوں کو مسجدوں کے قبلے کی جانب بچھایا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ اصحابہ کرام پتھر اٹھاتے ہوئے رجس پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، بس انسان اور مہاجرین کی مغفرت فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی اونٹنی ذبح ہوئی ہے، اس کو اجری اٹھا لائے اور لا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اجری لے آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو اس نے اس اجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں یہ سب دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے کوئی روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سار نہیں اٹھا سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مبارک اٹھایا، پھر 3 دفعہ فرمایا، اللہ تو قریش کو ہدایت دے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت باری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک ان کا جدا جدا نام لیا کہ اے اللہ، ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربی، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلق اور ابیہ بن معید کو 7 آدمیوں کا نام بھی لیا، مگر مجھے یاد نہیں رہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ جن لوگوں کو بعد دعا کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیے تھے، ان میں سے ان کی لاشوں کو بدر کے کتوں میں پڑا ہوا دیکھا، ان کو کتے نوچ کے کھا رہے تھے، بعد میں ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی
پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔